جی اگلی حدیث ہماری ہے کچھ ایسے سے مسلم رضی اللہ عنہ سے متعلق. مسلم وہی ہیں جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو نبی پاک کی خدمت میں تحفہ دے کے گئی تھی اپنے بیٹے کا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پردے سے متعلق سوالات پوچھنے آئی اور فرماتی ہیں کہ بالکل نہیں جھجکی، بڑے آرام سے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ انصار کی عورتوں میں کی تعریف فرمائی کہ یہ حق بات پوچھنے سے شرماتی نہیں ہے. تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہوں انہیں ان کے سوال پہ یعنی جھجک محسوس ہو رہی تھی سنتے ہوئے، لیکن وہ نہیں شرما رہی تھی. تو یہاں پہ بھی اگلی حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صرف وضو کر لو. جیسے خواتین کو لکوریے کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اگر کسی خاتون کو کچھ ایسی مسائل کا سامنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، کیونکہ وہ ایک وضو سے دو یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے حکم ہے، ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. تو مردوں میں بھی اگر کسی کو کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں. تو یہ یہاں پہ یہ ہے کہ حق بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جس کو مسئلہ ہے وہ ضرور پوچھ سکتا ہے، لیکن بے وجہ ایسی باتیں کرنا یہ فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، فحش گوئی جس کو کہتے ہیں، یعنی بے حیائی والی باتیں. اور نبی پاک کی صفت ہے کہ آپ نہ تو فحش گو تھے، نہ بدگو تھے، نہ بری باتیں کرتے تھے، نہ بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. تو ہمارے لائق بھی نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں سنیں، ایسی باتوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ہاں کسی کو مسئلہ ہے وہ ضرور اس کے بارے میں کسی صاحب علم سے سوال کر سکتا ہے، لیکن بے وجہ ادھر ادھر باتیں کرنا ایسے کی اور یہ مناسب نہیں ہے، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں، کیونکہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے. ہمارا بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہر طرف بے حیائی کا دورہ جس کو کہتے ہیں نا وہ شروع ہوا ہے. اپنے موبائل فون کھول کے دیکھیں تو پہلے غلط چیزیں نظر آتی ہیں، بعد میں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اچھی چیزیں. بہرحال جب آپ اچھی چیزیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں آپ کے موبائل پہ بھی وہی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یعنی اپنی زندگیوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے موبائلوں کو بھی پاک رکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پاک رہے، گناہوں سے بچی رہے، تو اپنے موبائل کو بھی پاک رکھیں. اور یہ تبھی پاک رہتے ہیں جب ہم اس میں غلط چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں پہ نہیں پڑھتے ہیں. تو ورنہ یہ مت سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، کچھ بھی دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے. یہی ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دے رہی ہوں گی آپ کے بارے میں کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے. اسی لیے تو آتا ہے کہ آپ کی انگلیاں، آپ کے پور جو ہے نا، یہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے قیامت کے دن. اور بعض ویڈیوز میں ایسی انہوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ بنے ہوئے ہیں اور یہ بول رہی ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. دنیا کو نہیں پتہ لیکن اللہ غافل نہیں ہے. اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھیں، اپنی مجلسوں کو بھی پاک رکھیں. اپنی مجلس بھی آپ جو جہاں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ اچھی باتیں کرنے والے ہوں، کیونکہ اس کا اثر بہت پڑتا ہے انسان پہ. اگر بے حیائی کی باتیں کرنے والوں میں، بری باتیں کرنے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ بھی منفی سوچ کے مالک بن جائیں گے اور معاشرے میں غلط رویے زیادہ جنم لیں گے. تو ان سب کو ختم کرنے کا آغاز خود سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم مثبت باتیں کریں، ہم بعمل بننے کی باتیں کریں، حیا پہ مبنی باتیں کریں، اور تاکہ ہم اپنی مجلسوں کو بھی پھر ایسا بنائیں، اپنے موبائلوں کو بھی پھر ایسا کریں. اور آہستہ آہستہ ہم اپنی تربیت کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائیں اور پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے لے جائیں، اور قیامت کے دن پاکیزہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں.